معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے آقائے کائنات، فخر موجودات، نیر تاباں، سید انس و جاں، سید عرب و عجم، شفیع امم، نبی محتشم، رسول معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بڑی خوشی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ بھی سب سے پہلا روزہ جمعہ کا دن ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آخری روزہ بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر آخری روزہ جمعہ کا دن نہ بھی ہو، سنیچر کا دن ہو، تو اس طریقے سے اس بار رمضان المبارک میں 5 جمعے ہم لوگوں کو نصیب ہوئے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات روزے نہ چکائیں، بلکہ ہر روزہ کو آپ حضرات رکھیں۔ اس میں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم میں سے جو پہلی امت گزری ہے ان پر فرض روزے ہوئے تھے، لعلکم تتقون، یہ روزے فرض ہوئے ہیں تاکہ تم ڈرو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، گناہوں سے بچو۔ ایام معدودات، اور یہ روزے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرض نہیں ہوئے ہیں کہ پورا سال روزہ ہی رکھو، نہیں، گنتی کے چند دن، سال میں اگر 365 دن ہوتے ہیں یا اردو سال کے حساب سے 355 دن، تو ان میں سے صرف 30 دن یا 29 دن کے روزے آپ پر فرض ہیں، بقیہ 320 دن کے روزے فرض نہیں ہے۔ 320 دن میں آپ کو آزادی ہے کہ آپ ہر حلال چیز میں سے جسے چاہیں کھائیں، جس وقت چاہیں کھائیں۔ صرف پورے سال میں 30 دن یا 29 دن کے روزے آپ کو رکھنے ہیں، اور وہ بھی صرف دن میں کھانے پینے اور خواہشات سے باز رہنا ہے۔
رات میں پھر ساری چیزوں کی اجازت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ آپ ہر حالت میں روزے ہی رکھیں۔ کچھ حالتیں ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان حالتوں میں آپ پر روزے فرض نہیں کیے ہیں، آپ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو بیمار ہوں، روزہ رکھ نہیں سکتے ہیں، کہ روزہ رکھیں تو ان کی بیماری بڑھ جائے، یا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اسی طریقے سے او علی سفر، یا سفر پر ہو۔ سفر کا مطلب یہ ہے کہ 92 کلومیٹر دور سے زیادہ جا رہا ہو، 92 کلومیٹر دور سے زیادہ، اس سے آگے کا وہ سفر کر رہا ہو، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سفر میں انسان تھکا ماندہ ہوتا ہے، اس وقت طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جسمانی چستی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت میں بھی اختیار دیا ہے۔ کیا لوگوں، اگر تم بیمار ہو یا سفر شرعی پر ہو تو اب تمہارے لیے اختیار ہے کہ تم چاہو تو بیماری اور سفر کے حالت میں بھی روزے رکھو، اور چاہو تو اس وقت روزے نہ رکھو، جتنے دن کے چھوٹ جائے وہ بعد میں رکھ لو۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، قرآن پاک میں یہ دوسرے مقام پر ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ دوسری والی آیت میں ہے، پہلی والی آیت جو میں نے پڑھی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، بالکل بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اور دوبارہ صحت آنے کی امید بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلائے یا اتنی مقدار میں صدقہ کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ صحت مند ہیں، آج آپ توانا ہیں، اگر آج آپ روزے نہیں رکھتے ہیں تو پھر جب عمر گزر جائے گی، جب آخر عمر کے ایام میں آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کو افسوس ہوگا، آپ کو صدمہ لاحق ہوگا کہ کاش جوانی کی عمر میں نماز پڑھ لیا ہوتا، کاش جوانی کی عمر میں روزے رکھ لیے ہوتے۔ آج تو سجدے کرنے کی طاقت نہیں ہے، پاؤں میں درد ہے، پاؤں جھک نہیں رہا ہے، آج بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، کمزوری آ لگی ہے۔ اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ہی آپ توبہ کر کے نماز بھی شروع کر دیں اور روزے بھی رکھنا شروع کر دیں۔ یہ روزے آپ کے کسی بھی کام میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ آپ دن بھر کوئی کام کریں اور دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، تو آپ کو کمزوری نہیں ہوگی، آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کے کام میں برکت بھی ہوگی۔ اگر آپ روزہ نہ رکھ کر کے کام کرتے ہیں اور جو روپے کماتے ہیں تو اس کمائی میں ہو سکتا ہے کہ برکت نہ ہو، یقیناً برکت نہیں ہوگی، چونکہ روزہ نہ رکھ کر کے آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ روزہ رکھ کر کے کام کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے اس کمائی میں آپ کی کتنی برکت ہوتی ہے۔ مہینہ بھی گزرے گا، آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گھر میں اگر عورتیں روزے نہیں رکھتی ہیں تو آپ انہیں کہیے کہ روزے رکھو، ورنہ آپ سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ آپ کی بات مان سکتی تھی آپ کی گھر کی عورتیں، آپ نے کیوں نہیں ان سے کہا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، خود بھی روزے رکھیے، گھر کی عورتوں کو بھی روزے رکھنے کی تاکید کیجیے۔ یہ مہینہ آج سے 29 سے 28 دن کے بعد جب گزر جائے گا
تو پھر آپ کو اور ہم کو کیا معلوم کہ ہم اس مہینے سے دوبارہ ملاقات کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ یہ حدیث پاک کی سب سے مشہور کتاب اور سب سے مقبول کتاب بخاری شریف میں موجود ہے۔ بخاری شریف حدیث پاک کی وہ کتاب ہے کہ قرآن کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے اس کتاب کو بخاری شریف کہتے ہیں۔ اس کتاب میں رسول اللہ کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ کیا گیا، ان باتوں کو صحت کے ساتھ اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ اور جس قدر صحت کے ساتھ اس کتاب میں رسول اللہ کی باتوں کو نقل کیا گیا ہے، دوسری کتابوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کتاب میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے اور رسول اللہ کی باتوں کو سنتے تھے اور ان باتوں کو امت تک پہنچاتے تھے۔ سب سے زیادہ رسول اللہ کی حدیثیں جس صحابی رسول نے ہم تک پہنچائی ہے ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ۔ کبھی کبھی حضرت ابو ہریرہ کے نام سے فاتحہ کھانے کا گھر میں اہتمام کر لیا کیجیے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی وجہ سے رسول اللہ کی حدیثیں وافر مقدار میں ہم تک پہنچی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنت، صیام یعنی روزے ڈھال ہے۔ ڈھال، جس زمانے میں تلوار سے جنگ ہوتی تھی اس زمانے میں سپاہی ایک ہاتھ میں تلوار رکھتا تھا اور ایک ہاتھ میں سامنے والے کا وار بچانے کے لیے ایک گول سا رکھتا تھا، اسے ڈھال کہتے ہیں۔ ادھر سے تلوار کا وار ہوتا تھا تو یہ ڈھال کو آگے بڑھاتا تھا، اس سے اس کے وار کو روکتا تھا اور اپنی حفاظت کیا کرتا تھا۔ تو روزہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ جہنم کی آگ آپ کو جلانا چاہے گی۔ اگر آپ نے روزے رکھے ہیں تو یہ روزے ڈھال بن کر کے جہنم کی آگ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصیام جنۃ، روزے ڈھال ہیں، فلا یرفث ولا یجهل، تو چاہیے کہ انسان جب روزہ رکھے تو فلا یرفث، کوئی غلط کام نہ کرے، یعنی عام حالت میں بھی غلط کام نہ کرے، مگر روزے کی حالت میں غلط کام کرنا تو یہ اور بھی بری چیز ہے۔ فلا یرفث، وہ غلط کام نہ کرے، ولا یجهل، اور فضول بات، گندی بات زبان سے نہ نکالے۔ گندی باتوں میں گالی ہے، گلوچ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ ساری چیزیں اور دنوں میں بھی حرام ہے، مگر روزے کی حالت میں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت میں کنٹینیو لگاتار رہتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت میں رہ کر کے انسان اگر زبان سے فضول بات نکالے تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ اللہ چاہتا ہے جب میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھے تو صرف میرا ہی ذکر کرے، میرا ہی تذکرہ کرے، مجھے ہی یاد کرے، زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالے۔ آپ روزے سے ہو، آپ کثرت سے درود پڑھیے۔ آپ روزے سے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا آپ کو آتا ہے، آپ تلاوت قرآن کیجئے۔ یا آپ کو تلاوت قرآن کرنا نہیں آتا گھر میں، اگر آپ کے گھر میں کسی کو قرآن کی تلاوت کرنا آتا ہے تو ان کے پاس بیٹھ جائیے اور ان سے قرآن پاک کی تلاوت سنیے۔ زبان سے کوئی غلط بات کبھی نہ نکالیے، حشاش بشاش رہیے، اطمینان و وقار کے ساتھ رہیے، سنجیدگی کے ساتھ رہیے۔
ذرا بھی غصہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مرتين۔ اگر کوئی شخص آپ سے جھگڑا کرے، آپ سے لڑائی کرنا چاہے، آپ کو گالی دے، تو آپ ان سے کہہ دیں، 2 بار کہہ دیں انی صائم، میں روزے سے ہوں، مجھ سے جھگڑا نہ کرو، مجھے گالی نہ دو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کی تعلیم پر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر اسلام کی تعلیم پر کون عمل کرے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ انسان جب روزے سے ہوتا ہے، بھوکا رہتا ہے صبح سے لے کر شام تک، تو بھوکا رہنے کی وجہ سے ان کے منہ سے ایک ہلکی سی بو آتی ہے، ہلکا سا اسمیل آتا ہے اس کے منہ سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو بو آتی ہے، یہ جو اسمیل آتا ہے، تو پتا ہے اللہ کے نزدیک اس اسمیل، اس بو کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم، روزے دار کے زبان سے نکلنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کے نزدیک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یترک طعامہ و شرابہ و شہواتہ من اجلی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے، میری وجہ سے، صرف میری وجہ سے، صرف میرے ہی لیے، صرف میرے ہی حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنا کھانا چھوڑتا ہے۔ بھوک لگی رہتی ہے مگر کھانا چھوڑتا ہے، وہ اپنا پینا چھوڑتا ہے، پیاس کے باوجود اپنی زبان سے پانی نہیں لگاتا ہے، بھوک کے باوجود کھانا سامنے موجود ہوتا ہے مگر وہ اپنے حلق سے نہیں اتارتا ہے، وہ شہوات ہی اپنی شہوتوں کو، اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میری وجہ سے اپنا کھانا چھوڑتا ہے، اپنا پینا چھوڑتا ہے، اپنی شہوتوں کو ترک کرتا ہے، تو الصیام لی، تو روزے میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا، جبکہ دوسری نیکیوں کے بارے میں آتا ہے کہ نیکیوں کا بدلہ کبھی 1 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، کبھی 2 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، کبھی 3 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اور کبھی 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کے بارے میں کوئی عدد نہیں بتایا کہ اس کا بدلہ کتنے گنا زیادہ دیا جائے گا، بلکہ اس کو مخفی رکھا۔ روزہ ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ دوسری حدیثوں میں آتا ہے وہ بدلہ یہ ہوگا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ ایک دوسری حدیث آپ کو سناتا ہوں، پھر اللہ کا دیدار کیا ہوتا ہے آپ اس کو سمجھیں گے کہ اللہ کا دیدار یہ کتنی اہم بات ہے، یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے جنتی بندوں سے فرمائے گا، اے میرے بندوں، میری جنت میں کسی چیز کی کمی ہے؟ سارے جنتی عرض کریں گے یا اللہ تیری جنت میں تو ہر نعمت موجود ہے، اور یقیناً جنت میں ہر نعمت موجود ہوگی، تیری جنت میں ہر نعمت موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک گھوشے میں بیٹھ کر شہید اضطراب اور پسماندگی کی حالت میں مترشح ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا
اے شہیدوں کی جماعت، یہ اضطراب کیسی، یہ بزبردگی کیسی؟ تم سوچ میں کیوں پڑے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے مولا تیری جنت میں ہر نعمت موجود ہے، تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر ایک چیز کی کمی ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ مولا فرمائے گا کس چیز کی کمی محسوس کرتے ہو؟ تو شہید عرض کریں گے کہ مولا جب تیری راہ میں ہم لوگ جنگ کرتے تھے، تیری راہ میں ہم لوگ قتال کرتے تھے، اور قتال کرتے کرتے جب شہادت کا وقت آتا تو اس وقت تیرا دیدار نصیب ہوتا تھا، تجھے دیکھتا تھا، تیرا دیدار نصیب ہوتا تھا، تو دیدار کی جو لذت شہید ہوتے وقت ہمیں ملتی تھی وہ لذت یہاں نہیں مل رہی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں بار بار دنیا میں بھیجا جائے اور بار بار تیری راہ میں قتال کرتے کرتے ہم شہید ہو جائے تاکہ تیرے دیدار کی لذت حاصل کر سکیں۔ تو اللہ کا دیدار ایک ایسی اہم چیز ہے کہ شہید جنت میں بھی جا کر کے دنیا میں آنے اور شہید ہوتے وقت دیدار الہی کی لذت سے آشنا، دیدار الہی کی لذت کو محسوس کرنے کی تمنا کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے تو کل قیامت کے دن میں اس کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الصیام لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے کہ روزے میرے لیے ہیں اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسری عبادتوں میں تو ریاکاری کا شائبہ ہوتا ہے مگر روزے میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا۔ انسان نماز پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں آئے کہ فلاں دیکھ رہے ہیں، چلو اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ انسان زکات دیتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سب کے سامنے زکات دوں تاکہ میرا نام ہو جائے گا۔ انسان حج و عمرہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ بات آئے کہ میں چرچا کروں کہ میں حج کیا ہوں، میں عمرہ کیا ہوں، تاکہ لوگ دنیا میں مجھے حاجی کہیں، دنیا میں مجھے معتمر کہیں۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس میں ریا کا شائبہ ہی نہیں، اس میں ریاکاری ہے ہی نہیں۔ جو بھی روزہ رکھتا ہے وہ کسی بندہ کو دکھانے کے لیے نہیں رکھتا ہے، جو بھی روزہ رکھتا ہے وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات روزہ رکھیں، ایک روزہ بھی نہ چھوڑیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ روزے بڑے بڑے گناہوں سے انسان کو بچا دیتا ہے۔ بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے؟ انسان بہت سے گناہ اور دنوں میں کرتا ہے مگر رمضان کے مہینے میں عموماً انسان بہت سے گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی روزے کے صدقے میں ان گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جو بڑے گناہ رہتے ہیں ان بڑے گناہوں کی بھی بخشش کی امید کی جاتی ہے، یا کم از کم ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی ہلکا کر دیتا ہے۔ تو روزہ اس قدر اہم عبادت ہے۔ اچھا، اس کا ایک پہلو کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے، جہنم کے آگ سے بچا لیتا ہے روزہ۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں بغیر روک ٹوک کے آپ پر اترتی ہے۔ جس گھر میں روزے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اس گھر پر اترتی ہے، اور روزے دار انسان جب اللہ کی بارگاہ میں دعا
اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت جانا آسان ہو جاتا ہے، اور دنوں میں عبادتوں کا وہ ثواب نہیں ملتا ہے جو ثواب رمضان کے مہینے میں عبادتوں کا ملتا ہے، اور دنوں میں انسان گناہوں سے اتنا باز نہیں رہ پاتا ہے جتنا باز انسان روزے کے دنوں میں رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ غلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے لاک کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جہنم میں جانے والا کام عمومی طور پہ نہیں کرتا ہے، اگر اس کے باوجود بھی انسان جہنم میں جانے والا کام کرے تو یہ تو پھر بدبختی کی بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑا پاکیزہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کیا ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے وصول سلت الشیاطین، اور شیطانوں کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے گناہ نہیں کرتا ہے۔ انسان کو شیطان جو پہلے بہکاتا تھا اس طریقے سے نہیں بہکاتا ہے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے نفس کے ابھارنے کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس مہینے میں جنت جانا آسان ہے، جہنم جانا مشکل ہے، اس مہینے میں شیطان کا بہکاوا کم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان اس مہینے میں گناہوں میں ملوث رہے تو پھر اس سے زیادہ کم نصیب کون ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں آپ ایک عمل کریں گے تو آپ کو ہزاروں عمل کا ثواب ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو اس ایک مثال کی روشنی میں سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کو پیدل فلاں جگہ جانا ہے اور آپ کو 1,00,000 روپے انعام دیا جائے گا، 2-3 کلومیٹر دور جانا ہے، 2 کلومیٹر سپیٹی جانا ہے پیدل، آپ کو 1,00,000 روپے انعام دیا جائے گا، بتائیے ہر کوئی راضی ہو جائے گا نا؟ کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ سپیٹی کی تو بات ہے اور 1,00,000 روپے انعام میں مل رہے ہیں، ہر کوئی جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ جس راستے سے جانا ہے اس راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے، شیر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا کوئی تیار ہوگا؟ تیار نہیں ہوگا، کیونکہ شیر بیٹھا ہوا ہے، شیر سے بچ کے جانا مشکل ہے، شیر اس کے مقصد کو پورا ہونے سے روک سکتا ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ اور مہینوں میں عبادت کے راستے میں شیطان بیٹھے ہوتے ہیں جو انسان کو بھڑکاتے ہیں، اپنے مقصد تک پہنچنے سے روکتے ہیں، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالی شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ اب انسان کو عبادتوں سے روکنے کے لیے بیچ میں کوئی شیطان نہیں رہتا ہے، انسان آسانی سے عبادت کر سکتا ہے۔ اب آپ کو پتا چل جائے راستے میں شیر نہیں بیٹھا ہوا ہے پھر بھی آپ نہ جائیں تو یہ بیوقوفی ہے نا؟ تو پھر پتا چل جائے کہ اس مہینے میں شیطان عبادت کے راستے میں حائل نہیں ہوتا ہے، اسے جکڑ دیا گیا ہے، پھر بھی ہم عبادت نہ کریں تو پھر یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی، بہت بڑی کم نصیبی ہوگی، بہت بڑی بد نصیبی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑا اہم مہینہ ہے، اس مہینے کو غنیمت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ نادا منادن، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ یا باغی الخیر، اے بھلائی چاہنے والے، اے بھلائی کے ارادہ رکھنے والے، اے خیر کے طلبگار، اقبل، آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، جنت کی طرف آ جاؤ۔ وہ یا باغی الشر، اور اے برائی چاہنے والے، اے برائی ڈھونڈنے والے، اے برائی کے طلبگار، اقصر، تو رک جا، تو جنت کی طرف نہ آ، تو اللہ کی طرف نہ آ، تو برائی چاہنے والا ہے تو رک جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
اللہ کی طرف سے جہنم سے بہتوں کو آزادی دے دی جاتی ہے. اور یہ والی ندا کہ اے خیر چاہنے والے آؤ جنت کی طرف آؤ، آؤ اللہ کی طرف آؤ، یہ اس مہینے میں ہر رات میں یہ ندا ہوا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس مہینے کا فائدہ اٹھائیے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے حدیث جو اوپر تلاوت کی اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا فلا یرفث، تو روزے کی حالت میں کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے من یدع قول الزور والعمل به، نہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جس نے غیبت اور چغلی نہ چھوڑی، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا ہے یا پینا چھوڑ دیا. کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ جھوٹ بولنا بھی چھوڑیں، آپ غیبت کرنا بھی چھوڑیں، آپ چغلی کرنا بھی چھوڑیں. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، غیبت بھی کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں میں ان کی اللہ معاف کرے، میں ان کے بارے میں کچھ غلط نہیں بول رہا ہوں، مگر حضرت ایسا ہے. یہ بول کر کے آپ نے تو سب کچھ بول دیا اور بول رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہتا ہوں. نہ بولیے. غیبت کر کے نہ آپ کو فائدہ ہے نہ سننے والے کو فائدہ ہے، اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے. البتہ نقصان ہے تو کرنے والے کو ہے، سننے خوشی سننے والے کو ہے. اور اس مہینے میں اگر غیبت کیا جائے تو پھر بہت زیادہ وبال ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم. فرماتے ہیں جب تو روزہ رکھے تو چاہیے کہ تیرے کان بھی روزے رکھے، تیرے کان بھی روزے رکھے. کان کیسے روزے رکھیں گے؟ غلط باتوں کو سننے سے روزے رکھیں گے. وہ بصروں کا، اور تیری آنکھ بھی روزہ رکھے، غلط چیزوں کو دیکھنے سے روزہ رکھے. وہ لسانوں کا، اور تیری زبان بھی روزہ رکھے. عن الکذب والمحارم، کے جھوٹ سے رکھے اور غلط باتوں سے رکھے. عزیزان ملت اسلامیہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ودع ابا الخادم، اپنے خادموں کو تکلیف دینا چھوڑ. خادم کو اگر آپ کے اندر میں کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو تکلیف دینا چھوڑو. روزے کی حالت میں تکلیف دینا اور خراب چیز ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، کہ جس دن تو روزہ رکھے، جب تو روزے کے حالت میں ہو تو چاہیے کہ تیرے اوپر وقار رہے، سکون رہے. یہ نہیں کہ انسان یہ ہو جائے، چڑچڑا جائے بھوک سے، اس کو ڈانٹنے لگے، بیوی کو ڈانٹنے لگے، بچے کو ڈانٹنے لگے، اپنے مزدوروں کو ڈانٹنے لگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وقار رہے، سکینہ رہے، سکون رہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَصَوْمِكَ سِوَاءً، کھانے کے دنوں کو اور اپنے روزے کے دنوں کو برابر نہ کرو. جب کھانے کے دن رہتے ہیں اس وقت رہنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، مگر جب روزے کی دن آئے تو روزے کے دنوں میں وقار دکھنا چاہیے، سکون دکھنا چاہیے، اطمینان دکھنا چاہیے، حشاش بشاش دکھنا چاہیے، چہرے پہ مسکراہٹ رہنی چاہیے، اور کسی چیز کی فکر نہیں رہنی چاہیے. اللہ مالک ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھا انتظام ہونا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، بس یہی پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اس امید پر ختم کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات میری بات پر نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے اور اللہ رب العزت نے جو کچھ فرمایا ہے ان باتوں پر آپ عمل کریں گے اور روزے رکھیں گے، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے. بس یہ بول کر کے میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ استغفار پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب
الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.